برادران، سب سے پہلے ایک نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اپنی مضمون میں آنے سے پہلے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پالیسی غار حرا سے شروع کی تھی اللہ کی طرف سے، جو اللہ نے آپ کو اس کائنات کا آخری نبی بنا کر آپ کو اقرأ باسم ربک الذی خلق کا جو اقرار کرایا تھا، جو آپ کو لا الہ الا اللہ کے مرتبے پر فائز کر کے محمد کو رسول اللہ بنایا تھا، وہ پالیسی جو عالم اسلام کی خارجی، داخلی اور دفاعی پالیسی تھی، آپ نے دیکھا غار حرا سے جو پالیسی چلی، اسی پالیسی کو ان 11 سالہ دور میں مکے میں، اسی پالیسی کو آگے چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اسی پالیسی کو لے کے چلتے رہے۔ اصحاب کرام بھی جب آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پالیسی پر عمل پیرا رہی۔ بنیادی پالیسی ہوتی ہے، اس بنیادی پالیسی پر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عمل پیرا رہے۔ اسی چیز کو لے کر خلفائے راشدین حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، اسی پالیسی پر بنیادی پالیسیاں ہوتی ہیں قوموں کی تدبیر کو، تقدیر کو بنانے کی، قوموں کی قوت میں لانے کی، قوموں کو وقار دلانے کی، قوموں کو معاشرے میں اس کا نام اور اس کو منصب بتانے کی، قوموں کو معاشرے میں معروف کرانے کی، قوموں کو معاشرے میں معظم بنانے کی پالیسی ہوتی ہے۔ اسی پالیسی کے تحت جب تک امت مسلمہ چلتی رہی، جب تک مسلمانوں نے اس پالیسی پر عمل کیا، اس لا الہ کی پالیسی پر عمل کیا، اس اللہ کو الہ مان کر معبودان باطل سے انکار کیا، اس محمد الرسول اللہ کو، اس کی رسالت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی بتائے ہوئے بنائے ہوئے طریقے پر عمل کیا، امت مسلمہ اس زمین کے اوپر حاکم بھی تھی، سرخرو بھی تھی، عادل بھی تھی، منصف بھی تھی، اور برادر اسلام اس زمین پر امن کی علم بردار بھی تھی۔